أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ غنیمتوں کے بارے میں کیا حکم ہے۔ مال غنیمت کہتے ہیں جنگ کے نتیجے میں جو بھی ہاتھ آتا ہے، جو دشمن چھوڑ کر جاتا ہے، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دو تو غنیمتیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حق ہیں۔ پہلے زمانے میں رواج یہ تھا کہ جنگ کے بعد جو مال جس کے ہاتھ آ جائے وہ اس کا ہے، تو ایک لوٹ مار کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں کو پہلا موقع مال غنیمت حاصل کرنے کا غزوہ بدر تھا۔ غزوہ بدر کے نتیجے میں جب مال لوٹ مار تو نہیں ہوئی، بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مال اکٹھا کیا گیا، لیکن بہرحال مختلف جو گروہ تھے ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارا حق ہے۔ جو آگے بڑھ کر لڑنے والے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ فتح ہماری وجہ سے ہوئی ہے۔ جو پیچھے بڑے بزرگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا سپروین اس میں اثر رول تھا، علی ھذا القیاس۔ لیکن اس آیت نے آ کر فیصلہ کر دیا کہ یہ فتح چونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت سے ہوئی ہے، لہذا سارا کا سارا مال غنیمت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے کوئی ڈراؤنی شخصیت نہیں ہے بلا شبہ، لیکن ہر بڑے کا روب جو ہے وہ بہرحال انسان پر ہوتا ہے۔ بڑے بھائی کا روب ہوتا ہے، والدہ کا روب ہوتا ہے، باپ کا روب اس سے زیادہ ہوتا ہے، استاد کا روب ہوتا ہے، باس کا روب ہوتا ہے، اور یہ فطری یعنی روب ہوتا ہے۔ اس میں خام خواہ کوئی نہ لمبے چوڑے فلسفے بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ خوفناک شخصیت نہیں ہے، خوفناک ہستی نہیں ہے، لہذا ڈر جو ہے اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ایون ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے چھوٹے اور بڑے کا فرق ہوتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہوں یا اپنے والد سے بات کر رہے ہوں یا اپنی بیوی سے بات کر رہے ہوں یا والدہ سے بات کر رہے ہوں تو فرق ہوتا ہے۔ اپنے باس سے بات کرتے ہوئے اور اپنے سبارڈینیٹ سے بات کرتے ہوئے لہجے میں فرق ہوتا ہے، انداز میں فرق ہوتا ہے۔ باپ کے ساتھ، باس کے ساتھ، استاد کے ساتھ رسپیکٹ فل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اور وہ رسپیکٹ جو ہے وہ ٹورڈز فیئر ہوتی ہے۔ باپ جو ہے وہ ڈانٹ سکتا ہے، استاد جو ہے وہ ٹوک سکتا ہے، سبارڈینیٹ جو ہے وہ جواب طلبی کر سکتا ہے، تو یہ چیزیں دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو جب بھی اللہ کا ذکر آئے تو جو اللہ کو مانتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، جو اس کائنات کا مالک و خالق اور بادشاہ اللہ کو سمجھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر اس کے سامنے آئے اور اس پر اس کی کوئی ہیبت طاری نہ ہو؟ تو جب مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو انہیں ایمان میں اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔
وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے اور اپنے ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ اسی صورت کے آخر میں یہ سیکنڈ آیت ہے، اور لاسٹ بٹ ون، بلکہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ آیت ہے، اور لاسٹ بٹ ون اینڈ لاسٹ بٹ ٹو میں ایمان کی ایک اور تعریف آئے گی، وہ خارجی اعتبار سے آئے گی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور جہاد کیا، اور وہ لوگ کہ جو انہوں نے جن لوگوں نے انہیں ویلکم کیا، انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، تو یہ سچے مومن ہیں۔ تو یہ مومن کی دو تعریفیں ہیں، ایک انفرادی سطح پر اور ایک اجتماعی سطح پر۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اعلیٰ درجے ہیں اور بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسے نکالا تجھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے کام کے واسطے۔ یہ غزوہ بدر پر تبصرہ شروع ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گھر سے نکالا تھا اولاً اس قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے کہ جو شام کی طرف جا رہا تھا ابو سفیان کی قیادت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آتے ہی پہلا کام انہوں نے کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کے درمیان مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ کے اندر امن و سکون قائم کرنے کے لیے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے میثاق مدینہ کے عنوان سے، اور یہ طے کیا کہ جب بھی باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو سب کے سب مل کر دفاع کریں گے اور کوئی باہر سے حملہ آوروں کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور غزوہ بدر سے پہلے آپ نے 8 مہمیں روانہ کی، جن میں سے 4 غزوات ہیں اور 4 سرایا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی مہموں کے 2 نام ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہم میں خود شریک ہوں تو اسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں خود شریک نہ ہو کسی اور کو ذمہ دار بنا کر بھیجیں اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ کی جمع غزوات ہے اور سریہ کی جمع سرایا ہے۔ تو 8 میں سے 4 سرایا ہیں اور 4 غزوات ہیں۔ ان مہموں کا مقصد قریش کو یہ باور کرانا تھا، محسوس کرانا تھا کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہاری لائف لائن کو کاٹ سکتا ہوں، اس لیے کہ قریش کا نہ کوئی ان کی زراعت تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی انڈسٹری تھی۔ ان کا سارا دار و مدار معیشت پر تھا، اور اس معیشت کے 2 بڑے ستون تھے۔ ایک تو حج، کہ پورے عرب سے لوگ حج کے لیے عمرے کے لیے آتے تھے، اور اس میں ان کے لیے بزنس اپرچونٹی ہوتی تھی، اگرچہ زیادہ نہیں، اس اعتبار سے کہ بزنس اپرچونٹی تو ہوتی تھی، لیکن قریش حاجیوں کی اور معتمرین کی، عمرہ کرنے والوں کی خدمت کرنا اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ لیکن ان کا اصل جو معیشت کا دار و مدار تھا وہ تجارت پر تھا، اور تجارت اصل میں ان کے پاس ٹرانزٹ کی تجارت تھی کہ مشرق سے مال آ کر یمن کی بندرگاہ پر اترتا تھا، اور اس نے یورپ کی طرف جانا ہوتا تھا تو پورے جزیرہ نما عرب کو وہ کراس کرتا تھا، اور پھر جا کر وہ شام کے ساحل پر پھر اترتا تھا، اور پھر کشتیوں پہ اس کو لاد دیا جاتا تھا۔ اب زمانہ تھا قافلوں کے لوٹے جانے کا۔ قریش چونکہ کعبے کے متولی تھے، لہٰذا پورے عربین پیننسولا کے اندر قریش کا قافلہ نہیں لوٹا جاتا تھا، اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ پیرزادے ہیں، یہ کعبے کے متولی ہیں، لہذا انہیں ایک پریویلیج حاصل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قریش محترم نہیں تھے، بلکہ وہ تو مجرم تھے کہ وہ کعبے کے اندر شرک کر رہے تھے۔
لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریزنس کا احساس دلایا اور ان تجارتی راستوں پر اپنے آدمی دکھائے بٹھا کر کہ یہ ہمیں تمہاری لائف لائن کاٹ سکتا ہوں۔ دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے عرب کے مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ تم میرے الائز بن جاؤ، میرے اتحادی بن جاؤ۔ کسی قافلے نے اگر معذرت کی کہ چونکہ آپ کی دشمنی قریش کے ساتھ ہے، اور اس وقت عرب میں قریش کی حیثیت وہی تھی جو آج دنیا میں امریکہ کی ہے، کہ امریکہ کے دشمن کے ساتھ کوئی پائپ لائن کا معاہدہ کرنا جو ہے وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا کوئی چھوٹا ملک، لہذا چونکہ آپ کی دشمنی قریش کے ساتھ ہے ہم آپ کے اتحادی نہیں بن سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دوسری پیشکش کی جاتی کہ اچھا پھر نیوٹرل رہنے کا معاہدہ کر لو کہ میرے اور قریش کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہوگا تو تم نیوٹرل رہو گے۔ یہ ایک بہت بڑی موو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قریش کو سیاسی اعتبار سے الگ تھلگ کرنے کی، آئسولیٹ کرنے کی۔ اور قریش بھی بہرحال بے وقوف نہیں تھے، انہیں بھی خوب اندازہ تھا کہ یہ ہمارے ساتھ اب کیا ہونے جا رہا ہے، لہذا ان کا ریٹیلیٹ کرنا بالکل فطری تھا۔ تو قریش نے یعنی ایک آدھ معاملہ ایسا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قافلے کا ایک مشن کا کسی قافلے کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، جھنڈے بلند ہو گئے، تلواریں نکل آئیں، اور یہ محسوس ہوا کہ محمد is going to give us a tough time صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا قریش نے پوری قوت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کا فیصلہ کیا۔ اب اس کے لیے فنڈز کی ضرورت تھی، لہذا انہوں نے ایک بہت بڑا قافلہ پہلے فنڈ ریز کیا بہت سا، اور ایک قافلہ شام کی طرف بھیجا بہت سا مال تجارت دے کر کہ اس سے جو آمدنی ہوگی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لیے بلکہ ختم کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ اس قافلے کی عمارت ابو سفیان کے پاس تھی، جو اس وقت قریش کے بہت بڑے سردار تھے، اور اس میں بہت سا مال تجارت تھا۔ یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سارے معاملے کی خبر تھی۔ میں حیران ہوتا ہوں بارہ سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویل انفارمڈ ہونے پر، کہ نہ کوئی فیکس تھا، نہ کوئی فون تھا، نہ کوئی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے ذرائع تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے 300 میل دور بیٹھے ہوئے ویل انفارمڈ تھے۔ لہذا آپ نے اس قافلے کا پیچھا کرنے کا پروگرام بنایا۔ آپ مدینہ منورہ سے مہاجرین اور انصار کو لے کر نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ یوں منظور تھا کہ وہ قافلہ 2 دن کی مسافت سے آگے نکل گیا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے انٹرسیپٹ نہ کر سکے۔ قافلہ آگے نکل گیا، پھر ابو سفیان کی انفارمیشن کی بھی داد دینی چاہیے کہ انہیں بھی محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا ہے، یعنی 2 دن کی مسافت سے بھی، یعنی وہ ہی واز سو ویجیلنٹ کہ انہوں نے اندازہ لگایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا ہے۔ لہذا شام جا کر بھی، شام کے قیام کے دوران بھی وہ بہت زیادہ یعنی کوشیس رہے، ویجیلنٹ رہے، اور ارد گرد سے پوچھتے رہے کہ یہاں کوئی باہر کے لوگ تو نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ لوگ نظر آئے تو تھے نئے، وہ فلاں جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ ابو سفیان وہاں پہنچے تو وہاں سے وہ مسلمان موو ہو چکے تھے، لیکن اونٹوں کی لیدیں موجود تھیں۔ حضرت ابو سفیان نے وہاں خود پہنچ کر اونٹ کی لید کو توڑا، تو اس میں سے کھجور کی گٹھلی انہیں نظر آئی، تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کھجوریں کھانے والے اونٹ جو ہیں یہ مدینہ منورہ ہی کے ہو سکتے ہیں۔ تو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ جو ہی انہیں یہ احساس ہوا تھا کہ میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے مکہ مکرمہ ایک ایکسپریس کال بھیج دی تھی مزید کمک کے لیے، اس لیے کہ اس مال تجارت میں، اس قافلے میں مال تجارت بہت زیادہ تھا، لیکن صرف اس کی حفاظت کے لیے صرف 50 تیر انداز تھے۔ لہذا ابو سفیان نے ایک ایکسپریس کال مکہ مکرمہ بھیج دی تھی کہ مجھے محمد اور ان کے ساتھیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم خطرہ ہے،
لہذا میری مدد کو پہنچو۔ لہذا دو کام وہاں پر قریش نے کیے اس کے رسپانس میں، ایک تو اور کمک بھیج دی اور تیر انداز بھیج دیے قافلے کی حفاظت کے لیے، اور دوسرا یہ کام کیا کہ انہوں نے 1000 کا ایک لشکر تیار کیا کہ اچھا محمد کی یہ جرت صلی اللہ علیہ وسلم، لیٹس فنش اٹ فار آل، اور 1000 کی فوج لے کر وہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے خیال کے مطابق سرکوبی کرنے کے لیے۔ ابو سفیان نے بھی ایک موو یہ کیا کہ کال بھیجی مکہ مکرمہ، دوسری ایک اور موو انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے واپسی پر راستہ بدل لیا اور ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے وہ واپس مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب وہ واپس مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے اطلاع دی اس فوج کو جو مکہ مکرمہ سے 1000 کی روانہ ہو چکی تھی کہ میں بخیریت واپس پہنچ گیا ہوں، لہذا تم واپس آ جاؤ۔ لیکن ان دا مین ٹائم یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بدر جو ہے یہ مدینہ منورہ سے بہت قریب ہے، بہت زیادہ قریب تو نہیں لیکن بہرحال 80 کلومیٹر کے قریب فاصلہ ہے، یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہے، 80 میل ہے شاید، تو وہ فاصلہ ہے کہ جو مدینہ منورہ سے ہے اور مکہ مکرمہ سے بہت دور ہے۔ تو وہاں سے فوج چل کر یہاں تک آ چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ خبر دے دی گئی تھی کہ یہ 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس، آپ چاہیں تو قافلے پر اٹیک کر لیں، آپ کو اس کا اخلاقی جواز حاصل ہے کہ وہ آپ ہی کے خلاف ترتیب دیا گیا ہے اور آپ اسے قابو کر سکتے ہیں، اس پر حملہ کر سکتے ہیں، اور دوسرے 1000 کی فوج مکہ سے آ رہی ہے، آپ اس کے ساتھ بھی لڑائی مول لے سکتے ہیں، جدھر بھی آپ رخ کریں گے بہرحال ہم آپ کو فتح نصیب کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ یہ 2 آپشنز ہمارے پاس ہیں اور فتح کی یقین دہانی بھی کرا دی گئی ہے، تو بتاؤ کدھر جانا ہے۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے مشورے میں رائے جو تھی وہ دیانتداری کے ساتھ دی کہ قافلہ جو ہے اس میں تیر انداز کم ہے، مال غنیمت بہت ملنے کا امکان ہے، لہذا بیٹر آپشن از دیٹ ون۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذہن جو ہے وہ بہت لانگ سائٹڈ اپروچ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر ہم 1000 کے اس لشکر پر فتح پاتے ہیں تو یہ اسلام کے غلبے کے لیے ایک تمہید بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب یہ گفتگو کا آغاز کیا، جب بھی کوئی مشورے کے اندر جو بھی چیئرمین ہوتا ہے وہ گفتگو کا آغاز کرتا ہے تو اس کے جو بھی ساتھی ہوتے ہیں اس کو اس کے ذہن کا فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ what does he want۔ لیکن بہرحال چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو انصار کا زیادہ رجحان جو ہے وہ قافلے ہی کی طرف تھا، اور جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہاجر ساتھی تھے وہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشاروں کو زیادہ سمجھتے تھے، اور ویسے بھی ان کا بھی جو زیادہ انداز تھا وہ قریش کے ڈسے ہوئے تھے، تو بڑی وینچر کی طرف ان کا ذہن جو ہے وہ زیادہ مائل تھا، یہاں تک کہ مہاجرین میں سے بڑی زوردار تقریریں آئیں سامنے، جس کا میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجئے، آپ ہمیں حکم دیجئے، جیسے آپ کا حکم ہوگا، جیسے آپ کی خواہش ہوگی ہم اس کو رسپونڈ کریں گے۔ مطلب کیا تھا کہ آپ 1000 کی فوج سے لڑنے کی طرف مائل ہیں، گو ہیڈ وی آر ود یو۔ جبکہ مہاجرین انصار جو تھے وہ ذرا ریلیکٹنٹ تھے، لیکن بار بار آپ چونکہ پھر فرماتے ہاں پھر بتاؤ پھر کیا خیال ہے، بتاؤ پھر کیا خیال ہے، تو اس پر انصار کو سٹرائک ہوا، اور حضرت سعد ابن عبادہ یا سعد ابن ابی، یہ دونوں سردار ہیں اوس و خزرج کے، حضرت سعد ابن عبادہ یہ خزرج کے سردار ہیں اور حضرت سعد ابن معاذ یہ اوس کے سردار ہیں۔
ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، عرض کی کہ اللہ کے رسول کأنک تاتینا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا رخ ہماری طرف ہے، آپ ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ بیعت عقبہ ثانیہ کی روح سے انہوں نے یعنی انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی پیشکش کی تھی اور ری ایشور کیا تھا کہ جب بھی آپ پر باہر سے کوئی حملہ کرے گا ہم اپنے بال بچوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بھول جائیے، یعنی بٹوین دا لائنز کہا کہ بھول جائیے کہ عقبہ میں کیا معاہدہ ہوا تھا، انا آمنا بکا وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، جیسے آپ کا حکم ہو، سر آنکھوں پر ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا، خوشی سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم 1000 کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکلیں گے۔ ادھر جب ابو سفیان صحیح سلامت مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو انہوں نے بھی پیغام بھیجا کہ میں مکہ پہنچ گیا ہوں تو تم واپس آ جاؤ۔ اب قریش کے درمیان بھی مشاورت شروع ہوئی، یہاں بھی 2 گروہ تھے۔ وہاں جو ہاکس تھے، ذرا جو شیلے مزاج کے لوگ تھے، ابو جہل تھا اور اسی طرح نضر بن حارث تھا، امیہ بن خلف تھا، یہ جو بڑے بڑے سردار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین مخالف۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ تیاری روز روز نہیں ہوتی، اب جوش بھی ہے اور تیاری بھی ہے تو ہمیں اپنا مشن اکمپلش کر لینا چاہیے۔ لیکن قریش میں سے بھی جو دھیمے مزاج کے لوگ تھے، جو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سافٹ کارنر رکھتے تھے اپنے دل میں، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو۔ عتبہ بن ربیعہ سب سے پہلے میدان میں آیا، خود اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کو لے کر۔ عتبہ، شیبہ اور ولید سب سے پہلے میدان میں آئے ہیں تو عتبہ ہی لے کر آئے، ایک عتبہ کا بھائی ہے شیبہ اور ولید اس کا بیٹا ہے۔ تو دوسری طرف اس نے کام یہ کیا کہ ان 8 مہموں میں سے ایک مہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی تھی نخلا کی طرف، اور اس میں ہوا یہ کہ جو ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت پامال ہو گئی تھی، اس واقعے میں عبداللہ حضرمی نامی قرشی قتل ہو گیا تھا۔ اس کے بھائی کو بلایا اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑ کر دہائی دی کہ ہائے میرے بھائی کے خون کا بدلہ لو۔ اور عربوں کے مزاج کے اعتبار سے، ان کی روایت کے اعتبار سے، یہ ان کو جوش دلانے کے لیے ایک بڑا اہم فارمولہ تھا کہ کوئی ان کا شخص جو ہے وہ کپڑے پھاڑ کر دہائی دے اپنے بھائی کے خون کی۔ اس پر یہ دونوں جب واقعات ہوئے تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ ہاں پھر چلو ٹھیک ہے، ہمیں جنگ ہی کرنی چاہیے۔ اب وہ ساری جو ہے یہ بیک گراؤنڈ میں ہے، تو اب یہ پڑھیں گے انشاءاللہ ہم یہ آیات، تو انشاءاللہ آپ کو یہ تمام آیات جو ہے وہ سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے تیرے رب نے تجھے نکالا تیرے گھر سے حق کے واسطے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں میں سے ایک گروہ تو بہرحال جنگ کو ناپسند کر رہا تھا۔ یجادلونک فی الحق، اور وہ حق بات میں آپ سے آرگو کر رہے تھے، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ واضح ہو چکا تھا، کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون، کہ وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، یعنی صرف 313 ہیں اور 1000 کے کیل کانٹے سے لیس لشکر کے ساتھ لڑنے چلے ہیں، اور یہ 313 بھی جنگ کے ارادے سے گھر سے نہیں نکلے، وہ تو قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے آئے تھے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب اللہ تم میں سے 2 گروہوں میں ایک پر فتح کا وعدہ دے چکا تھا کہ انہا لکم، کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی ایک جماعت، وتودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا بھی نہ چبھے وہ تمہیں ملے، ویرید اللہ ان یحق الحق، جبکہ اللہ چاہتا تھا کہ سچائی کو سچ کر دکھائے، بے کلمات ہی، اپنے حکموں سے، ویقطع دابر الکافرین، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔
لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ سچ کو سچ کر دکھائے اور جھوٹ کو نابود کر دے، ولو کرہ المجرمون، خواہ مجرموں کو کتنا ہی برا لگے۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری فریاد سن لی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں 1000 پے بپے اترنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے نہیں بنایا تھا مگر اس کو ایک خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے کہ وہ تمہارے دلوں کو جمائے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اور جب تم پر اونگ طاری ہو رہی تھی تمہیں تسکین دینے کے لیے، یعنی جب مسلمان کافی دن سے گھر سے نکلے ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام یہ کیا کہ عین میدان جنگ میں ان پر ایک اونگ طاری ہوئی اور تلواریں ان کے ہاتھوں سے چھوٹنے لگیں، اور اسی اونگ سے یہ فریش ہو گئے۔ یہ کئی دفعہ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ انسان بہت زیادہ تھکا ہوا ہو اور بالکل اس کی ہمت جو ہے وہ جواب دے رہی ہوتی ہے، اور پھر تھوڑی سی اونگ آتی ہے انسان کو، اور اسی سے انسان جو ہے وہ اس کی بیٹری ریچارج ہو جاتی ہے اور وہ پوری طرح مستعد ہو جاتا ہے۔ اور تم پر نازل فرمایا آسمان سے پانی، بارش ہوئی رات کو، اور جو جس طرف مسلمان تھے وہ ریتلی جگہ تھی وہ سخت ہو گئی، اور جدھر کفار تھے وہاں مٹی تھی اور وہ دلدل بن گئی، اور بارش برسنے سے ان کے جسم کا میل کچیل دھل گیا اور وہ بھی اس اعتبار سے بھی فریش ہو گئے۔ لیربط علی قلوبکم، تاکہ اللہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، ویثبت بالاقدام، اور تمہارے قدموں کو جمائے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس مسلمانوں کی جا کر قدم جماؤ۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں رعب، دہشت۔ فضربوا فوق الاعناق، پس تم ان کی گردنوں پر ضربیں لگاؤ، وضربوا منہم کل بنان، اور مار مار کے ان کا ایک ایک پور توڑ کے رکھ دو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ تو تم چکھ چکے ہو، وان للکافرین عذاب النار، مزید برا کافروں کے لیے آگ کا عذاب بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں، فلا تولوہم ادبار، تو ان کی طرف پیٹھیں نہ پھیرنا، یعنی وہاں سے میدان چھوڑ کر نہ بھاگنا۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو بھی اس روز پیٹھ دکھائے گا، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ وہ کوئی جنگی چال ہو، او متحیزا الی فئۃ، یا کسی اور اپنی فوج کے حصے سے آ کر ملنا ہو، فقط باء بغضب من اللہ، یعنی یہ دو صورتیں چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کیا غصہ لے کر لوٹے گا، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا اینڈ ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، وہ جو بات ابتدا میں کہی تھی کہ غنائم سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، اس لیے کہ فتح اللہ کی نصرت سے ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس فتح کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اے مسلمانوں تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے قتل کیا تھا۔ وما رمیتا، اب حضور سے خطاب ہے کہ آپ نے جو مٹھی بھر ریت کفار کی طرف پھینکی تھی اور اللہ کے حکم ہی سے وہ ہر ایک کی آنکھ میں جا پڑی تھی، ورنہ دور فوج کھڑی ہو، کسی شخص کا کہ ہاتھ میں کتنی بھی طاقت ہو
اور وہ مٹھی بھر ریت اٹھا کر پھینکے تو ریت کی اپنی ایک تاثیر ہے کہ وہ ایک حد سے زیادہ آگے جا ہی نہیں سکتی. ایک ہے پتھر یا ڈھیلا جو آپ مار رہے ہیں وہ اور ہے، آپ ریت مار رہے ہیں وہ تو یعنی زیادہ سے زیادہ 10-15 فٹ پر جا کے وہ نیچے ساری گر جائے گی. کوئی بہت زیادہ زور سے میرے گا تو شاید 25-30 فٹ تک چلی جائے گی، اس سے زیادہ تو نہیں جا سکتی. لیکن اس ریت کو ہر شخص کے سر میں اور آنکھوں میں جا کر پینیٹریٹ کرنا یہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے تھا. تو وما رمیتا اذ رمیتا، اے نبی جو مٹھی بھر خاک تو نے پھینکی تھی وہ تو نے نہیں پھینکی تھی، ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. ولی یبلی المؤمنون منہ بلاء حسنا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان فرمائے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہو چکا اور جان رکھو اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو سست کرنے والا ہے. ان تستفتحوا، اور اگر تم فتح چاہتے ہو، فقط جاءکم الفتح، تو فتح تو آ گئی. وَإِن تَنْتَهُوا، اصل میں یہ قول تھا نضر بن حارث کا کہ اس نے میدان میں جنگ میں کھڑے ہو کے اپنی فوج کا مورال بلند کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ آج جس نے ہمارے رحمی رشتے توڑ دیے تو اسے یہاں پر ہلاک کر دے. کسی نے کہا کہ جس دن کو تو فیصلہ کن دن بنا دے، حق کو فتح دے دے. اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم نے فتح مانگی تھی، لو جی فتح تو ہو گئی، فیصلہ تو ہو گیا. وَإِن تَنْتَهُوا، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم پھر آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ تمہیں اس انجام سے دوچار کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جماعت، تمہارا جتھا تمہارے کسی کام نہ آئے گا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا اور اس سے مت پھرو اور تم سن رہے ہو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ نہیں سنتے. ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے ہاں بدترین مخلوق تو وہ اندھے اور بہرے ہیں جو عقل نہیں رکھتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی پاتا تو انہیں سنوا دیتا، یعنی انہیں سننے کی طاقت عطا کر دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر ان کو اب سنا دے تو وہ ضرور بھاگ جائیں منہ پھیر کر. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو رسپونڈ کرو اللہ اور اس کے رسول کی کال کو جب وہ تمہیں پکارے اس چیز کی طرف جو تمہارے لیے حیات بخش ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جانے والے ہو. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پسے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ پکڑ کا بڑا سخت ہے. اب جو آیت آ رہی ہے یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے. اصلاً تو اس سے مراد وہ مہاجرین ہیں کہ جو مکے کے اندر بڑی تنگی کی زندگی بسر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں پروٹیکشن دے دی مدینہ منورہ میں. لیکن ہمارا بھی حال کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. جن لوگوں نے انڈیا کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے معاشی حالات دیکھے ہیں تو وہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے اور زمین میں دبائے جا رہے تھے. اب ڈیموکریسی کا دور آنے والا تھا، تم مائنورٹی میں تھے تو ہندوستان میں تم اپریس ہونے والے تھے.
تخافون یتخطفکم الناس، اور تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، یعنی ہندو تمہیں کھا جائے گا۔ فآواکم، پس اللہ نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی خاص تائید سے تمہاری نصرت فرمائی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تنظیم اسلامی کے اہتمام میں ایک ریلی تھی توبہ کی، منادی اس پر اسی آیت کے حوالے سے میں نے گھنٹہ گھر میں خطاب کیا، تو ایک بزرگ جو ہے بعد میں میرے پاس آئے، کہنے لگے مولوی صاحب تو ٹھیک کیا ہے، اور انہوں نے مجھے گن کر بتا دیا کہ یہ 8 بازاروں میں کل 7 دکانیں مسلمانوں کی تھیں، صرف 7 دکانیں۔ بزرگ آدمی تھے، وہ ایک ایک دکان کا انہیں نام یاد تھا، اور باقی تو مجھے بھول گیا۔ انہوں نے کہا یہ چنگو زیادہ پنگدہ ٹھیکہ مسلمانوں کا سی، یعنی وہ اتنے ویل انفارمڈ تھے۔ تو بہرحال 7 دکانیں کل 8 بازاروں اور گولوں کے اندر مسلمانوں کی تھیں، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ 8 کے 8 بازار، اور ان بازاروں کے بیچوں بیچ اب وہ صرف ایک ایک گول نہیں ہے، وہ بے شمار مارکیٹس ہیں جو سب کی سب ہماری ہیں، اور ایشیا کی سب سے بڑی یارن مارکیٹ جو ہے وہ انہی گولوں کے اندر جو ہے، وہ یارن مارکیٹ جو ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس پاکستان کی وجہ سے ممکن ہوا جو خالص اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں ملا، ورنہ کوئی تاریخ کا طالب علم، کوئی جغرافیے کا طالب علم، کوئی پولیٹیکل سائنس کا طالب علم اسے نہ فیزیبل سمجھتا تھا اور نہ ہی ممکن سمجھتا تھا۔ یعنی کانگریس اتنی بڑی جماعت اور ہندوؤں کا اتنا بڑا لیڈر گاندھی کہہ رہا ہو کہ یہ میری لاش پر بنے گا، پھر بھی بن گیا، پھر کہ نہ اس کی کوئی تاریخ ہے، نہ اس کا کوئی جغرافیہ ہے، یعنی کاغذ پر یہ تحصیل ادھر ہے، یہ تحصیل ادھر ہے، یہ تحصیل ادھر ہے، یہ تحصیل ادھر ہے، یہ ملک بن رہا تھا۔ اور مذہب کے نام پر تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک ملک بن رہا تھا، خالص اللہ کی مہربانی سے۔ یعنی کیبنٹ مشن پلان کو بھی قائد اعظم نے مجبوراً سیاسی جبر کی وجہ سے قبول کیا، لیکن جواہر لال نہرو کی مت ماری گئی کہ اس نے ایک بیان دیا تو قائد اعظم نے فوراً اپنی منشا کے مطابق اسے کوئٹ کر لیا۔ تو یہ سارے جو ایونٹس ہوئے یہ خالص اللہ کی مہربانی سے ہوئے۔ تو اب اس پر یہ آیت کو وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، مغلوب پڑے تھے، اپریس تھے، زمین میں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، فَآوَاكُمْ، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی پاکستان میں، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی خاص نصرت سے تمہاری تائید فرمائی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا فرمایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی یہ فیصلہ باد جو جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، اور یہ جگہیں جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب ہندو چھوڑ کر یہاں سے گئے تھے، اور پھر وہ مسلمانوں کے حصے میں آئیں، اور پھر مسلمانوں ہی نے اس کو کسی دینی ادارے کے لیے وقف کیا، یا اس پر اپنا کوئی کاروبار شروع کیا، یا اپنا گھر بنایا، لیکن بہرحال یہ پاکستان ہی کی برکتوں سے سب کچھ ممکن ہوا۔ اور پاکستان اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور عنایت تھی جو اسی برکت والے مہینے رمضان کی 27ویں شب کو مسلمانان ہند پر ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور نہ ہی خیانت کرو امانتوں میں، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے، واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں، وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ کے پاس ایک بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو تم اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فیصلہ کن فتح عطا فرمائے گا، تم میں فیصلے کی طاقت دے گا۔ فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کوئی شے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور جب پلان کر رہے تھے لوگ کافر
کہ وہ تمہیں قید کر لیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ بھی چال چل رہے تھے اور اللہ بھی ان سے ایک چال چل رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اور جب کوئی وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام کہہ لیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، بس یہ تو صرف پرانی کہانیاں ہیں، قصے ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اب یہ وہ قول ہے نضر بن حارث کا جو یہاں کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی حق ہیں من عندک، تیری جانب سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، ابھی اتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب سے دوچار کر دے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ تعالیٰ نہیں تھا انہیں عذاب دینے والا جب تک آپ ان کے اندر موجود تھے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک وہ معافی مانگ رہے ہیں. وما لکم اللہ یعذبہم اللہ، اور تمہیں کیا ہے، اور کیا ہے انہیں اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا نہ دے. وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ مسجد حرام میں داخلے سے روکتے ہیں. وما کانوا اولیاءہ، حالانکہ وہ اس کے جینوئن ولی نہیں ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے اصل متولی تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. قریش جو تھے وہ عبادات کے اندر بھی انہوں نے بہت سی خرافات شامل کر دی تھیں. طواف کرتے ہوئے وہ سیٹیاں بھی بجاتے تھے اور تالیاں بھی بجاتے تھے. اس کا یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے ان کی نماز اللہ کے گھر کے پاس تالیاں اور سیٹیاں تھیں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو عذاب کا مزہ اپنے کفر کی وجہ سے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو کفر کر رہے ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو روکیں اللہ کے راستے سے. فَسَيُنْفِقُونَهَا، سو اور بھی خرچ کریں گے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، تاکہ وہ ان کے لیے باعث حسرت بن جائے اور پھر ان پر غلبہ پا لیا جائے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ناپاک کو ایک دوسرے پر اکٹھا کر کے فَيَرْكُمَهُ، ڈھیر بنا دے جمیعاً سب کے سب کو. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور پھر اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دو کافروں سے، إِن يَنْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، يُغْفَرْ لَهُمْ، تو ان کی معافی ہو جائے گی. مَا قَدْ سَلَفَ، جو کچھ وہ کر چکے اس کی، جو ہو گیا. وَيَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کیا تھا تو پڑ چکی ہے اگلوں کی راہ، یعنی پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں اللہ کے باغی، ان کے اللہ سزا دے چکا ہے. تو ٹریڈیشن موجود ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اے مسلمانوں تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ باز آ جائیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو یاد رکھنا اللہ تمہارا حمایتی ہے. نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیا ہی اچھا حمایتی اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جان لو کہ جو کچھ بھی تمہیں غنیمت میں ملا ہے، بس اللہ کے لیے اس میں سے پانچواں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے پانچواں حصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا کے لیے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، یہی بیت المال میں جائے گا.
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم پر زکوٰۃ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ غنائم کے اندر جو ہے وہ ان کو حصہ دیا جائے۔ یہ جو ذوی القربہ ہے، قرابت دار، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار یعنی بنو ہاشم مراد ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس چیز پر جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر فیصلے کے دن یعنی بدر کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن دو فوجیں آپس میں لڑیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم قریب کے کنارے پر تھے اور وہ پرلے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ نیچے اتر گیا تھا، یعنی وہ جو میں نے ابتدا میں ذکر کیا جس قافلے کا، یہ اس قافلے کا ذکر ہے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو بھی نہ پہنچتے وعدے پر ایک دوسرے کے ساتھ۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا تھا، جو کچھ وہ فیصلہ کرتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ بدر میں کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوں، لہذا اللہ تعالیٰ نے تم کو وہاں لا کھڑا کیا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، بلکہ اللہ تعالیٰ کر ڈالتا تھا ایک کام جو اس نے مقرر کر دیا ہو۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ جو بھی مرے، جس نے مرنا ہو مرے کھلی آنکھوں کے ساتھ، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَن بَيِّنَةٍ، اور جو بھی جیے وہ حجت کے ساتھ جیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور جب اللہ تمہیں وہ کافر کم کر کے دکھا رہا تھا، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ تمہیں کثیر تعداد میں دکھاتا، لَفَشِلْتُمْ، تو لازماً تم کمزوری دکھاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم فیصلے میں جھگڑتے، ڈسپیوٹ کرتے فیصلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ وَيُرِيكُمُوهُمْ، اور جب تمہیں دکھلائی وہ فوج، إِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تمہارا مقابلہ تھا، فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تمہاری آنکھوں میں چھوٹی، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اللہ نے تھوڑا کر کے دکھایا تمہیں بھی ان کی آنکھوں میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی دونوں کو مس اسیسمنٹ کروائی، دونوں فوجوں کو، مسلمانوں کو بھی کافر کم تعداد میں دکھائے اور کافروں کو مسلمان اور زیادہ کم تعداد میں دکھائے، تاکہ ہمت بنے اور یہ جنگ ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یہ فیصلہ کن مارکا ہو، لہذا اس نے یہ کیا۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ کر ڈالے جو کام اس نے مقرر کیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔